بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی حال میں بھی تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظام کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو گیا، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے کے بعد اسے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے تم میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا اور دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے تم مایوس ہو کر یوں ہی خالی ہاتھ چھوڑ آئے ہو، مقدر کے صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا بھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا اسے تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے حکم کی ہے۔ وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو نا، دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر کرو، اور تمہارے ساتھ ہے اللہ۔ اللہ آزماتا نہیں ہے، بلکہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن کرتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی تب ہی دیتا ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ سنو، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے۔ اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے، بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، اور وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے۔ انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے،
ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ جب بس تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھ لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد۔ بس اب رب سے نا امید نہ ہونا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، وہ جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگنا، یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئے گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے، اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے، تو پھر کیا تم بھول گئے کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں۔ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو، یہ غم، پریشانی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر دیکھو یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ اطمینان رکھو، یاد رکھو صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد تک آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ بس تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر تم کیوں اس بات پہ پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو، پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسوا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔